ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا جو جماعت نے عالم اسلام کے لیے سر انجام دی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا، بلکہ گزشتہ کئی پروگرام سے ہم ذکر کر رہے ہیں تحریک آزادی کشمیر میں جماعت احمدیہ کی خدمات کا۔ آج اس پروگرام میں بھی ہم اس کا تذکرہ جاری رکھیں گے کہ کس طرح جماعت نے آزادی کشمیر کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان خدمات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خدمات کو دنیا کے سامنے جتانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ ہم ان خدمات کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جماعت نے جو خدمات کی ہیں ان کے متعلق جماعت کے نوجوان بھی اس کا علم رکھیں اور وہ بھی ان خدمات سے متعارف ہوں کہ کس طرح جماعت نے عالم اسلام کی خدمات سر انجام دی ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے حوالے سے جماعت نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں، یا امت مسلمہ کی کیا خدمات پوری دنیا میں جماعت نے سر انجام دی ہیں۔ یہ مقصد بھی اس پروگرام کا ایک ہے۔ تو اس موقع پر میں تمام والدین سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان نسل کو اس طرف لے کے آئیں کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں اور ان کو توجہ دلائیں کہ اس پروگرام سے جماعت احمدیہ کی تاریخ کے متعلق جو باتیں ان کو مل سکتی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ ہم نے پاکستان کے قیام سے پہلے یعنی پری پارٹیشن تحریک آزادی کشمیر کے متعلق گفتگو پچھلے چند پروگرامز میں کی ہے، اور اس پروگرام میں ہم پوسٹ پارٹیشن کے حوالے سے چند سوالات ہیں جو کہ ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ایک سوال ہمیں مکرم عبدالرحمن صاحب کی طرف سے موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو کیس یونائیٹڈ نیشن میں پیش کیا گیا تھا، جو کہ صدف اللہ خان صاحب چودھری صدف اللہ خان صاحب نے پیش کیا تھا، جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی تھے، ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ نے یہ کیس اسمبلی میں صحیح طور پر پیش نہیں کیا۔ یہ اعتراض ان پر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے طویل تقاریر کی اور جس کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی قائم نہ رہ سکی، یا کیس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ قبل اس کے کہ ہم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب سے جو کہ ہمارے ساتھ پاکستان سے لائن پر ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں، آپ کے سامنے ایک انٹرویو پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ اقبال اخوند صاحب کا ہے، محترم اقبال اخوند صاحب، جو کہ چودھری صدف اللہ خان صاحب کے ساتھ خدمات بھی سر انجام بھی لاتے رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے مستقل نمائندے کے طور پر یونائیٹڈ نیشن میں آپ پیش ہوتے رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح صدف اللہ خان صاحب نے یونائیٹڈ نیشن میں اس کیس کو پیش کیا۔ کہ جس وقت جو کشمیر کے معاملے میں جو اس صاحب نے ریپرزنٹیشن کی ہے کشمیریوں کی بھی اور مسلمانوں کی کہنا چاہیے، اس کا بھی کچھ اگر کشمیر پہ تو پہلے دن سے کشمیر کی جو نمائندگی، کشمیر کی جو ایڈوکیسی کی، وہ چودھری صاحب نے کیس وہی بنا کے گئے، اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب کشمیر اگر ان کی ایڈوائسی پہ حل ہوتا تو کب کا حل ہو جاتا، اس کا حل تو بندوق سے ہو رہا ہے، تو وہ بات ہی اور ہے۔ لیکن یاد ہے جب میں تھا وہاں تو ڈبیٹ ہوئی تھی 62 میں، میرے خیال میں اس کے بعد کوئی ڈبیٹ پاکستان کے کشمیر پہ ہوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ کرشنا مینن آئے تھے، تو کرشنا مینن نے کوئی 6-7 گھنٹے کی تقریر کر دی، تو ہم نے کہا کہ اس کا کون جواب دے گا۔ تو اس کی جو تقریر تھی کرشنا مینن کی، وہ کچھ پولیمیکل ریٹورک، تھوڑا بہت ٹاک یعنی کہتے تھے ہماری ڈیموکریسی بیسک ہے، آپ کے پاس بیسک ڈیموکریسی ہے، آپ کون ہیں جو کشمیر کے لیے خود مختاری مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس کا جواب جو دیا چودھری صاحب نے بھی 6 گھنٹے لگا دیے،
تو جواب بالکل پوائنٹ بائی پوائنٹ، سر یاد تو نہیں مجھے، بہت زمانہ ہو گیا، پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو تو بالکل ڈیمالش کر دیا کیس کو. تو ایک تو بڑے چوٹی کے وکیل تھے، پھر دوسری کنوکشن بھی تھی ان کی، ایمان بھی تھا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، یہ جو کاز ہے یہ صحیح کاز ہے. ناظرین، ابھی آپ نے اقبال اخون صاحب کی گفتگو سنی کہ کس آسن طور پہ ڈاکٹر صاحب نے صدف اللہ خان صاحب نے اس کو پیش کیا ہے اس کیس کو یونائٹڈ نیشنز میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنے اس گفتگو کے دوران کہ اگر صدف اللہ خان صاحب کی ایڈوکیسی میں یہ کیس جاری رہتا تو کب کا حل ہو چکا ہوتا. تو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب سے کہ وہ بھی اگر اپنی رائے کا اظہار کریں، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. بیشتر اس کے کہ ہم حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسئلہ کشمیر پہ خدمات کا جائزہ لیں. مناسب ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سپرد وزارت خارجہ کا قلمدان کن حالات میں کیا گیا تھا. اس وقت ریاستوں میں، جس میں ریاست کشمیر بھی تھی، کے حوالے سے اور وزارت خارجہ کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن کیا تھی. حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر میں 562 ریاستیں تھیں آزادی کے وقت. ان میں سے صرف 14 جو تھیں وہ پاکستان کے علاقے میں آ رہی تھیں اور 540 سے زیادہ بھارت کے علاقے میں آ رہی تھیں. اور جس وقت دونوں ملک آزاد ہوئے تو پاکستان کے علاقے میں موجود 14 ریاستوں میں سے ابھی کسی ایک نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان نہیں کیا تھا. اور جو بھارت کے علاقے میں تھیں ان میں 540 سے زیادہ ریاستیں، ان میں سوائے 2 یا 3 کے باقی ساری بھارت سے الحاق کا اعلان کر چکی تھیں. تو یہ اس وقت ہوم ورک کی حالت تھی آزادی کے وقت، جس وقت پاکستان آزاد ہوا ہے. کشمیر سے پہلے جونا گڑھ کا مسئلہ آیا. وہاں کے راجہ جو تھے، وہاں کے نواب جو تھے وہ مسلمان تھے اور اکثریت ہندوؤں کی تھی، اور یہ ریاست تھی بھی ہندوستان کے علاقے میں ساحل سمندر پہ. جونا گڑھ کے نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، لیکن پہلے وہاں پہ متوازی حکومت قائم کی گئی اور پھر بھارت نے وہاں کا نظم و نسق سنبھال لیا 7 نومبر کے آغاز میں. اور یہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے وزیر خارجہ بننے سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. اس وقت یہ حالات ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنا کیس اقوام متحدہ میں پیش کرنا تو ایک طرف رہا، اس پہ احتجاج کا کوئی خط بھی اقوام متحدہ میں نہیں لکھ پائی تھی. اور یہ حوصلے اتنے پست ہو گئے کہ خود مسلم لیگ کے حامی اخبارات، جس میں احسان بھی اخبار شامل بھی تھا، اس نے یہ 19 نومبر کو یہ داریہ لکھا کہ اب اس حوالے سے قوم کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور ایک بدحواسی کی کیفیت ہے. اور حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ ان حالات میں ہمیں اقوام متحدہ کا رخ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم وہاں پہ بھارت کے گھاک سفارتکاروں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یہ حالات ہو چکے تھے جن حالات میں قائد اعظم نے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا انتخاب کیا کہ وہ وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالیں، اور 25 دسمبر 1947 کو آپ نے یہ قلمدان سنبھالا. اور ساتھ ہی اطلاع آ گئی کہ بھارت یہ کشمیر کا کیس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر رہا ہے. اور 31 دسمبر کو اس کے چند دن بعد آفیشیلی بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو صاحب نے وہ خط لکھ بھی دیا. اور یہ کوئی وقت ہی نہیں تھا حضرت چودھری صاحب کے پاس تیاری کا، اور آپ 15 جنوری کو اس کی کارروائی شروع ہو گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے اعتراضات حضرت چودھری صاحب پہ کیے جاتے ہیں. تو پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ ان حالات میں انہوں نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا. خیر، کارروائی شروع ہوتی ہے تو میرا خیال یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ طویل تقریریں حضرت چودھری صاحب نے کی، انہوں نے ساری زندگی میں یہ کارروائی کی شکل بھی نہیں دیکھی. پہلی تقریر حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی تھی ہی نہیں. بھارتی مندوب وفد کے جو چیف تھے آینگر صاحب، اور ان کے ساتھ سیتل واٹ صاحب بھی تھے، دونوں بہت قابل آدمی تھے. آینگر صاحب نے پہلی تقریر کی 15 جنوری کو، اور یہ ایک بہت طویل تقریر تھی. اس میں صرف یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا گیا کہ کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف ایک چارج شیٹ الزامات کی سلامتی کونسل میں پڑھی گئی، جن میں یہ اعتراضات بھی تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کا اکنامک بلاکیٹ کر رہا ہے، پاکستان کشمیر میں آدمی بھجوا کے قتل و غارت کر رہا ہے، پاکستان اپنے آدمی اور فوجی بھجوا کے کشمیر میں لوٹ مار کر رہا ہے. اور معین اخبارات کے حوالے انہوں نے پیش کیے، معین جگہوں کے نام لیے، اور جو بھی ثبوت اپنے حق میں پیش کر سکتے تھے اسلحے کی تفصیلات سمیت انہوں نے پورا ایک مقدمے کی طرز پہ یہ کیس پیش کیا. اب
ایک پاکستان کے وزیر خارجہ کا کیا فرض ہو سکتا تھا؟ کیا وہ یہ کرتا کہ مختصر تقریر کے شوق میں بغیر اس کا جواب دیے بیٹھ جاتا اور سلامتی کونسل میں مد مقابل فریق کو ایک قسم کا واک اوور مل جاتا، یا وہ اپنے ملک کا، اپنی حکومت کا، قائد اعظم کا دفاع کرتا؟ ظاہر ہے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے دفاع کرنا تھا پاکستان کا کیس کا. اس کے جواب میں آپ نے اپنی تقریر شروع کی اور کہا کہ میری تقریر بڑی لمبی ہوگی، شروع میں کہہ دیا اور کہا کہ یہ الزامات اتنے تفصیلی لگائے گئے ہیں، مجھے ان کا جواب دینا ہے اور تیاری کے لیے وقت بھی چاہیے ہوگا. بہرحال حضرت چودھری صاحب نے جب جواب شروع کیا تو سلامتی کونسل کے اراکین کی رائے بدلنی شروع ہوئی جو کہ پہلے بھارت کے حق میں تھی. ان پہ سارا کیس ظاہر ہونا شروع ہوا، اور جب دوسری طرف سے پھر سیتل واٹ صاحب جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے جو چودھری صاحب نے جواب دیا تھا اس کے اتنا زیر اثر تھے، انہوں نے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب پہ ذاتی حملے بھی سلامتی کونسل کے اندر کیے. بہرحال جب کارروائی جاری ہوئی تو یہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بھارت مستغیث کی حیثیت سے، مدعی کی حیثیت سے خود سلامتی کونسل میں گیا تھا، لیکن حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا جو جواب تھا وہ اس قابلیت سے دیا گیا تھا کہ جب قرارداد منظور ہونے کا وقت آیا تو بھارت کے وفد نے خود ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ودرا کر لیا کہ ہمیں ہماری حکومت نے مشورے کے لیے دہلی طلب کیا ہے، اور کارروائی 1 مہینے کے لیے مؤخر کرنی پڑی. پھر قرارداد منظور ہوئی جو کہ بھارت کی توقعات کے بالکل خلاف تھی. اس میں کشمیر میں پلیبسائٹ کرانے کا کہا گیا تھا، اور یہ وہی قرارداد ہے جو حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے منظور کروائی تھی، جو آج تک پاکستان کے موقف کی بنیاد بنی ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی. اب یہ اس حقائق کی موجودگی میں یہ اعتراض کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے کیس ٹھیک طرح پریزنٹ نہیں کیا؟ میں 3 مثالیں دیتا ہوں. اس وقت جو بھارت کے وقت میں لوگ شامل تھے یا پاکستان کے وقت میں شامل تھے، ان میں سے کم از کم 3 نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں اس بحث کا تفصیلی ذکر کیا ہے. شیخ عبداللہ صاحب جو بھارت کے وقت میں شامل تھے، اور پاکستان کے چودھری محمد علی صاحب جو وزیر اعظم بنے، اور سردار ابراہیم صاحب جو بعد میں آزاد کشمیر کے صدر بنے. تینوں نے یہ لکھا ہے متفقہ طور پہ کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب اس بحث میں مکمل طور پہ حاوی رہے تھے، اور آپ نے سلامتی کونسل کے اراکین کی رائے تبدیل کی تھی. اور شیخ عبداللہ صاحب جو کہ بھارت کے وفد کے رکن تھے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان بڑے ذہین بیرسٹر تھے، انہوں نے اس ذہانت کے ساتھ جال بچھایا کہ بھارت اس میں پھنس کے رہ گیا اور ہم ایک مستغیث بن کے گئے تھے اور ہمیں مجرم بنا کے انہوں نے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا. یہ ان لوگوں کی گواہی ہے جو اس وقت موجود تھے، اور یہ اس شخص کی گواہی ہے جو مد مقابل فریق کا رکن تھا. تو یہ ان لوگوں کی اس گواہی کے ہوتے ہوئے اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. آخری بات یہ ہے کہ یہ اب چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو تو وہاں سے ہٹے ہوئے، وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اس دوران کتنے ہی وزیر خارجہ آئے، کتنے ہی وزیر خارجہ گئے. اس کے بعد ابھی بھی کشمیر کا مسئلہ تو جوں کا تو موجود ہے، اقوام متحدہ بھی وہیں موجود ہے، سلامتی کونسل بھی وہیں موجود ہے. حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے بعد پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ سلامتی کونسل سے یا اقوام متحدہ سے پلیبسائٹ کے حق میں یا اپنے موقف کے حق میں ایک قرارداد بھی منظور نہیں کرا سکا. اب اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ 50 سال کے عرصے میں آپ ایک قرارداد بھی منظور نہیں کرا سکے، اور صرف اس شخصیت پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے جس نے وہ قرارداد منظور کرائی جو واحد بنیاد ہے پاکستان کے موقف کی. اسی ایک بات سے یہ صورتحال بالکل واضح ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے بتائیں گے، کس طرح انہوں نے یہ کیس پیش کیا یونائٹڈ نیشنز میں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ پاکستان کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے ریپرزنٹیٹیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اقبال اخوند صاحب کو، کبھی آپ نے انٹرویو سنا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بڑے واضح طور پر اور آسن رنگ میں اس کیس کو وہاں پر پیش کیا، اور جس طرح آپ نے اس کیس کو وہاں پر پیش کیا تھا آج تک اس سے بڑھ کر یا اس سے بہتر یا کوئی اور طریقے سے اس کیس کو وہاں پر پیش نہیں کر سکا. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. ایک اور اعتراض جو ہمیں موصول ہوا ہے اس میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ نے کشمیر کے لیے فرقان بٹالین اختیار کی گئی جس میں رضاکارانہ طور پر جماعت نے اپنے نوجوانوں کو بھجوایا. تو یہ بھی اس میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک طرف تو جماعت جہاد کو معطل قرار دیتی ہے اور دوسری طرف انہوں نے فرقان بٹالین کے تحت جہاد میں حصہ بھی لیا ہے.
تو میں مولانا عبدالباسط شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس اعتراض کا اگر جواب حاصل میں پیش کیا جا سکتا ہو. ایک منٹ کشمیر کے ضمن میں جو بات ہے میں جی کر دوں, اس کے بعد مولانا صاحب بیان فرمائیں گے. وہ یہ ہے کہ شیخ عبداللہ نے یہاں تک کہا کہ ہم مظلوم بن کے گئے تھے, چودھری صاحب نے ہمیں ظالم ثابت کر دیا. اور یہ فکرہ بھی لکھا ہے کہ اگر قابلیت کی بنیاد پہ کوئی شخص کشمیر کو لے جاتا تو ظفر اللہ خان صاحب کشمیر لے گئے تھے. تو ظفر اللہ خان صاحب کی کشمیر تو ایک طرف رہا, بلکہ پاکستان کے جو ممتاز ہسٹورین IH قریشی ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ عالم عرب کے ایک نمائندے بن کے ابھرے تھے, وہ ایک واحد نمائندے بن کے ابھرے تھے, ان کی قابلیت کی انہیں داد دی ہے. تو کشمیر تو ایک طرف رہا, ان کو تو پورے عالم اسلام کا نمائندہ IH قریشی نے لیبل کیا, پیش کیا ہے کہ انہوں نے نمائندگی کی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں جس میدان میں بھی وہ گئے ہیں ان میں ہم نے کامیابی کی جو ہے دھاک بٹھا دی ہے. منیر رپورٹ میں ذکر ہے جیسے باؤنڈری کمیشن کا, UNO میں دنیا کو آئی, اور وہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک جو قرارداد لیے پھرتا ہے پاکستان, وہی جناب. اس میں یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان نے پنڈت نہرو کا امیج بڑا چیمپئن کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے, لیکن اس قرارداد میں, اس بحث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پنڈت نہرو کا کیا کردار تھا. اور انہوں نے استصواب رائے کے لیے ان کو رضامند ہونا پڑا, انہوں نے اقرار کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے اس کی توجیحات اور تشریحات پیش کی کہ آج تک وہ استصواب رائے نہیں ہو سکا. تو وہ جو جمہوریت کے چیمپئن اور سب پیش کیا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے, اس کی بھی کلی کھل گئی کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ بھی بڑے وعدے کی پابندی نہ کرنے والے بلکہ بدعہد قسم کے لوگ ہیں, اور اسی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا ابھی تک. اس میں اور بھی بہت سی وجوہ آئیں گی, لیکن حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب جہاں تک ہمیں لے گئے تھے, اگر اس بنیاد پر ہم کچھ بھی آگے چلتے تو یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا. لیکن ناظرین یہ بات بڑی درست ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو احمدی ہے وہ جہاں پر بھی ہو وہ اس ملک کا وفادار ہوا کرتا ہے. تو ظفر اللہ خان صاحب بھی پارٹیشن کے بعد پاکستان میں رہتے تھے, پاکستان کے وفادار تھے, انہوں نے اپنی وفاداری اس کیس کے ذریعے ثابت کی ہے, بلکہ جس طرح پیش کیا ہے اس کیس کو. تو احمدیوں کو تو یہی کردار ہے, چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں, جس ملک میں بھی رہتے ہوں, اس ملک کے وہ ہمیشہ وفادار ہوا کرتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہمیں اور اعتراض موصول ہوا ہے کہ پاکستان نے جو فرقان بٹالین تیار کی, پاکستان میں جب لبریشن آزادی کشمیر کے لیے جب جنگ ہوئی ہے پارٹیشن کے بعد, تو اس میں جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی رضاکارانہ طور پر فرقان بٹالین کو اس میں بھیجا گیا ہے. تو اس کا کچھ حال احوال بتا دیں کہ فرقان بٹالین کیا تھی, کس طرح تیار ہوئی, یا وہ کیا چیز تھی؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, کیونکہ جس طرح عام طور پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں جماعت احمدیہ پہ, اس اعتراض کا بھی یہ پہلو بھی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاد نہیں کرتے. ہم پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ جہاد کے منکر ہیں, یہ لوگ جہاد نہیں کرتے اور اس لیے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. بہت بڑا الزام ہے یا بہت بڑا کیس ہے. اور دوسرے سانس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فرقان فورس, ان کی فرقان بٹالین تھی وہاں پہ, اور یہ جہاد کرنے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ یعنی اس بات پر بھی اعتراض ہے اور اس بات پر بھی اعتراض ہے. تو بات دونوں لحاظ سے غلط ہے. احمدی جہاد کے منکر نہیں ہے. بہرحال جہاد قرآن مجید کا حکم ہے, اور قرآن مجید کے ہر حکم پر احمدی جو ہیں وہ بدل و جان عمل کرتے ہیں, اور انہیں کرنا چاہیے. اس لحاظ سے ہم جہاد کے قائل ہیں. جہاد کی مختلف قسمیں ہیں, ان قسموں کے لحاظ سے جہاد کبھی معطل نہیں ہوا, اور جہاد ہمیشہ جاری رہا. جہاد ہمیشہ جاری رہنا چاہیے, یہ فرض ہے, اور کسی وقت بھی اس سے غافل ہونے سے انسان اپنے اس فرض میں کوتاہی کرے گا. جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کشمیر کے وقت میں صورتحال بہت بدل گئی تھی. 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا, ہندوستان آزاد ہوا, تو اس وقت ایک آزاد ملک, مسلمانوں کا آزاد ملک پاکستان قائم ہوا. ایک نیا ملک, انگریزوں سے بھی اس کا معاہدہ تھا, ہندوؤں سے بھی اس کا معاہدہ تھا, باقاعدہ اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہ ایک آزاد ملک ہے. اب آزاد ملک کے مسلمان شہری جو تھے وہ اپنے حقوق کے متعلق کوشش کر سکتے تھے ہر طرح سے, اور اگر اس پر کوئی غاصب, کوئی دشمن حملہ کرتا تو وہ اپنے دفاع کا حق رکھتے تھے.
اور اس لحاظ سے یہ جہاد کا مسئلہ بھی اس سے عملی طور پہ واضح ہوتا ہے۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں ہمیشہ کہ وہ لوگ جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احمدی لوگ جہاد کے قائل نہیں ہیں، جہاد کے منکر ہیں، اگر وہ جہاد کے واقعی قائل ہیں، اگر وہ جہاد کو واقعی فرض سمجھتے ہیں، انہوں نے کہاں جہاد کیا ہے؟ اگر وہ جہاد کو فرض سمجھتے ہیں تو کتنے مواقع پیش آئے، کشمیر کا موقع پیش آیا، فلسطین کا موقع پیش آیا، اور کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں مسلمانوں پہ، انہوں نے کب اور کس طرح جہاد کیا؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ انہوں نے کبھی بھی اس فرض کی ادائیگی نہیں کی۔ جو وہ مانتے تھے اس کے خلاف ان کا عمل ہے، ہمیشہ سے مانتے کچھ اور ہیں اور اس کو ماننے کی وجہ سے ہم پہ الزام کچھ اور دیتے ہیں، لیکن انہوں نے خود کبھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ ہم نے جہاد کو جس طرح مانا اسی طرح اس پر عمل کیا، ہمیشہ جہاد اکبر بھی کیا، جہاد کبیر بھی کیا خدا تعالیٰ کے فضل سے جیسے توفیق ملی، اور جہاد اصغر کا موقع آیا یعنی قتال کا تو اس میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ تو یہ شرائط کے ساتھ ساری چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، اگر شرائط موجود ہوں تو روزے رکھے جائیں گے، شرائط موجود نہ ہو تو روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ جہاد کی جو قتال کی شکل ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ امام موجود ہو، قتال کا سامان موجود ہو، امام کی طرف سے اس کے لیے اعلان کیا جائے، یہ ساری باتیں جو ہیں اور پھر یہ کہ کافروں کی طرف سے حملہ ہو، دفاعی طور پہ ہم اعلان کریں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں پائی جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں یہ باتیں نہیں تھیں، اس لیے جہاد فرض نہیں اس طرح سے ہوا۔ جو جہاد فرض تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر کیا، اور آپ کی پیروی میں جماعت نے سب سے بڑھ کر کیا۔ تو اب فرقان بٹالین کا میں ذکر کرتا ہوں، فرقان بٹالین کا مقصد بھی یہی تھا کہ دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور تھا اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کے دفاع کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بعض رضاکاروں کی ضرورت پیش آئی جب حکومت کو، اور انہوں نے مختلف تنظیموں سے، مختلف جماعتوں سے، مختلف ذرائع سے رضاکار اکٹھے کیے، تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا ریکارڈ یہاں بھی شاندار رہا، ہمیشہ کی طرح ملک اور قوم کی خدمت کے لیے یہاں بھی جماعت نے ایک اپنا نمایاں اور منفرد کردار ادا کیا اپنا۔ تو جماعت نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حالات کا یہ تقاضا ہے اور ہمیں لیے ضروری ہے کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے نوجوانوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں اس مقصد کے لیے، اور وہ محاذ پر باقاعدہ گئے، محاذ پر جا کے انہوں نے ایسے موقع پر ان کی ڈیوٹی لگی جہاں پر باقاعدہ جنگ تھی، انہوں نے جنگ کے وقت میں رات کو ڈیوٹیاں دیں، دن کو پٹرول کیے، اور جو بھی ضروری تھا کام وہاں پہ وہ کیا، اور اس حد تک قربانی دی انہوں نے۔ حالات کے لحاظ سے تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ بتا دوں تو بہت مناسب ہوگا کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہمارے جو مجاہد وہاں گئے ہوئے تھے ان کو راشن پہنچانے کے لیے گدھوں پہ راشن جاتا تھا، کبھی وہ رستے میں نہر میں گر گیا راشن، کبھی اس پر بارش آ گئی، اور راشن جب پہنچتا تھا ہمارے وہاں مجاہدوں کے پاس تو وہ دال اور گڑ آپس میں ملے ہوا ہوتا تھا، کبھی چینی اور کبھی مرچ اور گڑ بھی آپس میں مل گیا ہوتا تھا، اور کبھی چائے کے ساتھ کچھ اور مل گیا ہوتا تھا، چائے کی پتی کے ساتھ، تو اس طرح کا سامان ملتا تھا۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں پہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑے انشاء صدر سے قربانی کی، اور جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی گئی تھی اس کو ادا کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے لڑکے وہاں پہ گئے، مبلغین وہاں پہ اس خدمت کے لیے گئے، کالج تعلیم الاسلام کالج کے طالب علم وہاں پہ گئے، جامعہ احمدیہ کے طالب علم وہاں پہ گئے، مجھ سے جو سینئر طالب علم تھے وہ پہلے سال وہاں پہ گئے اور انہوں نے بڑی قربانی دی اور بڑے مشکل حالات میں وہاں پہ گزارا کیا۔ اس طرح سے اور دوسرے سال مجھے بھی وہاں پہ جانے کا موقع ملا، اور میں یہ آنکھوں دیکھے حال کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات میں خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی رضاکاروں نے ایسی خدمات پیش کیں جو عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ فوج کے لوگوں کا کام ہے۔ اور ایک موقع پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک فوجی افسر سے باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا ہمارے رضاکاروں کی خدمات کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ خلوص اور جذبے میں باقاعدہ فوجی ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، تکالیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، مشکلات کو نظر انداز کرتے ہوئے
ہر طرح سے نوجوانوں نے وہاں قربانیاں پیش کیں. یہ 2 سال کا عرصہ تھا. جون 1948 میں فرقان فورس قائم ہوئی. جون 50 میں ملکی مسالے کے پیش نظر ان خدمات کی ضرورت نہیں رہی, یہ انہوں نے اس کو ختم کیا. تو اس وقت کے جو جنرل تھے, فوج کے کمانڈر ان چیف, انہوں نے بڑی تعریف کی ہمارے رضاکاروں کی. ان کے جو نائب تھے وہ خود آئے تھے اس الوداعی تقریب میں, اور بڑی شاندار تقریب ہوئی. سب کو انہوں نے میڈلز تقسیم کیے گئے, ان میں دیے گئے سرٹیفکیٹ دیے گئے مجاہدوں کو. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت کے کارناموں میں ایک منفرد کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے تبلیغ کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, تربیت کے میدان میں. لیکن جب فوجی میدان میں اور جان کی قربانی کے میدان میں موقع ملا ہے تو ہم کس سے پیچھے نہیں تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے ہی تھے. جزاکم اللہ حسن. یہ ابھی آپ اس اسکرین پہ اگر دیکھیں تو آپ کو ایک میسیج نظر آ رہا ہوگا جو کہ جنرل سر ڈگلس گریسی کی طرف سے فرقان بٹالین کے نام بھیجا گیا تھا, جو کہ جنرل کمانڈر ان چیف تھے پاکستان آرمی کے. اور اس میں انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو لکھا ہے کہ اور کس طرح جماعت احمدیہ کی اس فورس نے, فرقان بٹالین نے کشمیر کے اس محاذ پر خدمات سر انجام دی اور انہوں نے ان خدمات کو سراہا ہے. ناظرین یہ تھا, اور اس کے علاوہ آپ چند تصاویر بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں فرقان بٹالین کی, جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی. یہ تو ہمارا پروگرام تھا کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے بعد میں. لیکن پوسٹ پارٹیشن جو کشمیر کی جو جماعتی خدمات ہیں اس کے حوالے سے ہم بعد میں گفتگو کریں گے اپنے آنے والے چند پروگراموں میں. لیکن اس سے پہلے ہم تحریک آزادی پاکستان کے متعلق اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دوست کوئی سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے جماعت احمدیہ کی خدمات کا, تو وہ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر historicfacts@mta.tv کے ایڈریس کے اوپر ای میل ایڈریس ہے, اور اسی طرح آپ کو SMS کے لیے بھی نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ اس کے اوپر ہمیں اپنی SMS بھی بھیج سکتے ہیں. کوئی سوال بھی آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور بھیجیں اور ضرور پوچھیں. ناظرین اجازت دیجیے, میں بہت مشکور ہوں مولانا عبدالباسط شاہد صاحب کا, نصیر احمد حبیب صاحب کا, اور اسی طرح پاکستان سے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں, بے وفاؤں میں نہیں ہوں, میں وفاداروں میں ہوں. بے وفاؤں میں نہیں ہوں, میں وفاداروں